السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، پاکستان کی سیاست پہ بات کرنا بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ جب سے آنکھ کھلی ہے بس سیاست سیاست سیاست، تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی باتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ملک کبھی بھی جمہوریت کی پٹری پہ نہیں چڑھ سکا۔ آج کے موضوعات بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت والا کیس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے، فیصلے میں کیا آنے والا ہے، وہ سب بتائیں گے آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ سائفر کیس، عمران خان کا جو سائفر کیس چل رہا ہے اس میں آج بڑا نیا موڑ آ گیا۔ ان کی رہائی کے لیے جو اپیل ہے ایکچولی سائفر کیس کے اوپر، اس میں ایک نیا موڑ آ گیا، اور اب جو استغاثہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی ریکویسٹ کر رہا ہے ججز سے۔ تو وہ کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد جناب پہنچ گئے ہمارے وزیر اعظم صاحب UAE، اور ایک اور وعدہ تیرا وعدہ تیرا وعدہ، پہلے سعودی عرب نے کیا اور اب UAE نے کیا۔ انویسٹمنٹ کتنے کا وعدہ کیا، کیا انویسٹمنٹ ہے، اور وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد پرویز الہی آ گئے، لیکن ان کے مقابلے میں شیر اتر گیا حماد اظہر، اور آنے والا ہے مراد سعید۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے PTI میں، اس کے اوپر بھی آگے چل کے تھوڑی سی گفتگو۔ اس کے علاوہ پابندی لگا دی پیمپرا نے کہ بھئی عدالتی ریمارکس ججوں کے جو ہے وہ نشر نہیں ہوں گے، تو ان کو ابھی عدالتی کارروائی کو کنٹرول کر رہی ہے پیمپرا۔ اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیا چیز ہے۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں۔ بلوچستان کے اندر ایک سنگین غداری کا کیس عمران خان پر جو لگانے کی درخواست کی گئی تھی وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہیں، تو لہذا جڑے رہیے آخر تک کو ضرور سنیے۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن جو آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد جو آپشنز آتے ہیں اس کے اندر آل ویڈیوز کے آپشنز کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے، تو آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں۔ اور ایک ریکویسٹ اور کہ اپنے جاننے والوں، دوست اور احباب وغیرہ کو میرے چینل کا لنک شیئر کیجئے۔ چلتے ہیں تفصیلات میں، تفصیلات کافی ہیں۔ سب سے پہلے چلیں عدت والا کیس کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے ساتھ جو شادی کی تھی، وہ بشرا بی بی طلاق کے بعد عدت کے دن جو اسلام کے احکامات کے مطابق ہیں، وہ دن کے بعد ہی عورت شادی کر سکتی ہے، تو وہ دن انہوں نے پورے نہیں کیے تھے عدت کے دن، لہٰذا یہ نکاح صحیح غیر اسلامی نکاح ہے۔ تو یہ کیس چل رہا ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کی بریت کا، کیونکہ سزا تو ہو چکی ہے، لیکن بریت کا فیصلہ کیونکہ چیلنج کیا تھا اس کو عمران خان اور بشرا بی بی نے، تو بہرحال اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور فیصلہ ایک آدھ دن میں آ جائے گا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ بشرا بی بی رہا ہونے والی ہے۔ جی ہاں، بشرا بی بی اس ہفتے کے اندر رہا ہو کے باہر، کیونکہ یہی ایک مقدمہ تھا جو ان کے خلاف ابھی رہ گیا تھا۔ تو جیسے ہی اس کے اندر فیصلہ ہوا اور یہ ہوں گی باہر۔ تو یہ ہے وہ کہانی۔ دوسری نمبر پہ سائفر والا کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ اس کی جو سزا دی گئی ہے اس کے خلاف، جو درخواست عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کے اندر بھی وہی کہانی کہ استغاثہ جو ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو مقدمہ پیش کیا گیا تھا، اب اس میں جب بہت سارے سقم نظر آئے تو من لگا کہ صاحب اس میں تو عمران خان صاحب بڑی آسانی کے ساتھ ان کو یہ کہ ضمانت مل جائے گی۔ تو اب انہوں نے استغاثہ نے اپنا موقف چینج کیا۔ انہوں نے کہا جی اصل میں اس میں صحیح بات ہے، جو باتیں سامنے آئی ہیں اسے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے سقم باقی ہیں، بہت سارے
چیزوں کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا جب مقدمہ تیار کیا گیا، لہذا عدالت سے درخواست ہے کہ اس کو میرٹ پہ فیصلہ نہ کریں بلکہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں، واپس ججز کو بھیج دیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے تیاری کر کے اس مقدمے کو دوبارہ بنائیں۔ اب یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی، کیونکہ بھائی اگر اب جو بات کریں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی ابہام اور سکم اور جو چیزیں اس پہ کمی ہے اس کو عمران خان کے وکلا نے بتا دیا عدالت کو، تو آپ نے بھی نوٹ کر لیا۔ اب آپ جو دوسرا کیس بنائیں گے جب اگر یہ ریمانڈ بیک ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کریکٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد تو ڈیفینس کے اندر کمی رہ جائے گی، بھی تو پراپرلی جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے ان کی وکلا عمران خان صاحب کے۔ بہرحال عجیب و غریب کہانی، لیکن پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جو بات ہے اس میں پرویز الہی صاحب میدان میں آئے، لیکن بقول لوگوں کے کہ جو ان کے مقابلے میں اتارا گیا حماد اظہر صاحب کو، اور انہوں نے کہا حماد اظہر نے کہ واپس آ رہے ہیں مراد سعید، تو جتنے لوگ چھپے ہوئے تھے روپوش تھے وہ سب واپس آ رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ پرویز الہی صاحب جو کہ صدر ہیں پی ٹی آئی کے ٹیکنیکلی جو کہ عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور ان کو صدر بنایا تھا پی ٹی آئی کا، تو کیا اس کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب اصل میں بہت ساری تھیوری چل رہی ہے۔ ہاں میرے ایک چاہنے والے نے اور ہمارے دوست نے بھی سوال کیا ہے کہ آپ پورے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عمران خان صاحب کی بات چیت ہو گئی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ شروع ہو گئی بجٹ کے بعد، ادھر لوگ بتا رہے ہیں کہ لو معاملات طے ہو گئے۔ جی ہاں، آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے۔ اسلام آباد کے ہر حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ شاید مقتدرہ کی عمران خان صاحب سے بات چیت ہو گئی ہے مکمل، اور اسی لیے ان کے مقدمات وغیرہ میں ان کی رہائی بھی مل رہی ہے، ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، مقدمات خارج بھی ہو رہے ہیں، ان کے انڈر گراؤنڈ جو لوگ باہر انڈر گراؤنڈ سے روپوش تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو جو جس بات کی غماز ہیں کہ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب جو خبر ذرائع ہیں جن سے میری معلومات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ معاملات جو اٹکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 5 سال تک کے لیے آپ عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں۔ یہ ریکویسٹ تھی مقتدرہ کی، اور اس کے بعد پھر ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا جب تک وہ پارٹی کی بھی صدارت نہ کریں، یہ نہ کریں، اور قومی اسمبلی میں بھی نہ آئیں، آرام سے بنی گالہ میں بیٹھے ہیں سب، اور ہم چیز حوالہ ہاتھ رکھیں گے، نئے مقدمے نہیں بنائیں گے، اس تمام چیزوں میں ضمانت کروا دیں گے، آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ایشوز، لیکن عمران خان صاحب اس پہ ایگری نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اب جو باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ اب جو معاملہ طے ہوا ہے وہ ہوا ہے 3 سال کا۔ 3 سال تک کے لیے عمران خان صاحب نے ایگری ہو گئے کہ میں خاموش رہوں گا، برٹ کھلاؤں گا، جو بھی تحریک وحریک ہے وہ قومی اسمبلی میں ادھر ادھر وہ سب کام میں کروں گا، لیکن گورنمنٹ کو وہ نہیں کروں گا، یعنی کہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول نہیں رکھوں گا پارٹی کا، صرف باہر سے ہدایت دوں گا، بنی گالہ میں آرام سے بیٹھے آؤں گا، مجھے ضمانت دے دیں، میں سارا کروں گا، میرے لوگ کرتے رہیں گے، ہم کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلائیں گے کہ گورنمنٹ پلٹ جائے، اور وہ ہو جائے۔ تو 3 سال کے لیے میں ایگری کر لیتا ہوں۔ پہلے معاملہ 2.5 سال پہ تھا 50-50، لیکن معاملہ 3 سال پہ طے ہوا ہے، اور الیکشن آپ مڈ ٹرم الیکشن 3 سال بعد کرا دیں گے۔ اب تقریباً 1 سال فروری تو گزر، 8 فروری کو الیکشن تھے، تو مارچ اپریل مئی 2.5 سال ہی رہ گئے باقی، تو 2.5 سال تک کے لیے میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ یہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے بھی کافی سیاسی چال چلی ہے کہ یہی 2.5 سال بڑے خطرناک ہیں، جس میں ایک سے ایک خطرناک بجٹ آئے گا، مہنگائی بڑھے گی، لوگ بل بلائیں گے، اور نون لیگ کا جنازہ نکلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ پنجاب کی گلیوں میں نون لیگ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پنجاب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، تو بھیا یہ ہوگا، اور اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہے، مجھے تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایگریمنٹ ایک طریقے سے، اب یہ باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے، اسی لیے ہر جگہ جو ہے ان کو رہائی مل رہی ہے، ضمانتیں مل رہی ہیں، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، ان کے کارکن باہر آ رہے ہیں، جوش و ولولہ بڑھ رہا ہے، اور معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔
اب دوسری جو تھیوری ہے وہ جو میں نے بیان کی تھی، وہ جو میری اپنی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وہ تھیوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. وہی لگتا ہے کہ بات چیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور بات چیت کے اندر ابھی بھی تھوڑے سے رکھنا بادی ہے، یعنی کچھ چیزیں رکاوٹیں، رکھنا نہیں کہنا چاہیے، کچھ رکاوٹیں ہیں. تو رکاوٹوں کو دور کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب بڑے سخت بیانات بھی دے رہے ہیں، پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی بات مان لی جائے، کیونکہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اور اسی کے لیے وہ تحریک کی بھی بات کر رہے ہیں، مولانا کے کو بھی تھوڑا گدگدا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دونوں مل کے تھوڑا بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہیں مقتدرہ کو. اور اس کے بعد یہ میدان کا دکھا بھی رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد میں تمہاری روڈوں پہ لے آؤں گا پبلک کو اور تمہاری اصلیت عوام کو دکھا دوں گا. تو پریشانی تو ہے بہرحال. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیے میرے خیال سے ابھی تک معاملات فائنل نہیں ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی انڈیکیشنز آ گیا ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، لوگ باہر آ رہے ہیں، معاملات طے ہیں، معاملات طے ہیں اور معاملات طے ہیں. تو اب اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے، جب یہ معاملات طے تو ہوتے ہیں لیکن ضمانت چاہیے ہوتی ہے. اب ضمانت کس نے دی ہے؟ امریکن کونسلیٹ وغیرہ بھی ملے تھے جا کے عمر ایوب صاحب وغیرہ سے، اور کچھ اور بھی دوسرے جو غیر ملکی ملاقات کرتے رہتے ہیں. کچھ عمران خان سے بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. تو معاملہ اندرون خان پیچھے یعنی پس سے پردہ تو معاملات چل رہے ہیں. تو دیکھیے لگتا یہ ہے کہ معاملہ 50-50 ہو گیا ہے، معاملہ شاید طے ہو گیا ہے اور میرے لحاظ سے طے ہونے میں 1 آدھ مہینہ باقی ہے، 10-15 دن. ابھی کچھ فائنل ٹچ اپ نہیں ہوا ہے، اس کو انک نہیں کیا گیا ہے، لکھا نہیں گیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوا ہے. تو یہ باتیں دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں. آنے والا جون جولائی ہو نہ جائے حکمران اتحاد کی دھلائی. تو اس بارے میں آگے ہم بات کرتے رہیں گے روزانہ آپ سے. دوسرے نمبر پہ اب جو چلتے ہیں تو پہنچ گئے ہمارے پیارے وزیر اعظم صاحب UAE کے دورے پہ، اور وہی ایک بیانیہ جاری ہو گیا کہ $10 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی. ارے بھائی یہ وعدے، یہ ہے نا، یہ وعدوں پہ تو کبھی سعودی عرب کرتا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں. وعدے تو نہیں ہوتے، وعدہ وہ جو ایفا ہو جائے، بات کچھ نظر آئے، عوام کو کچھ سکون ملے، کچھ جہاں سانس لے سکیں لوگ، زندہ رہنے کا کوئی جواز ملے انہیں. تو وہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. وعدہ وہ تیرا وعدہ، اور سیاسی وعدہ بھی کیا وعدہ بھائی. تو بہرحال چلو اعتبار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ وعدے کیا رنگ دکھاتے ہیں اور کیا گل کھلاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور عجیب بات کر دی گئی ہے پیمپرا کی طرف سے کہ جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، اس عدالتی کارروائی کے اندر جو پیمپرا مطلب نے کہا دیا کہ عدالتی کارروائی میں جو ججز وغیرہ ریمارکس دیتے ہیں ان کو نشر نہیں کیا جائے گا چینلز پہ، اور یہ نہیں کیا جائے گا، اور یوٹیوب چینل پہ بھی نہیں بتایا جائے گا، اور یہ نہیں جائے گا. تو بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو عجیب کنٹرول دے دیا پیمپرا کو کہ بھائی گردن باندھو. یعنی وہ سوشل میڈیا کو پریس کو سب کا گلا گھونٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو ارے بھائی دیکھو یہ دور وہ دور نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھا. یہ دور بالکل دوسرا دور ہے. اس دور میں آپ زبان بندی نہ کرو بلکہ عقل مندی کرو، کچھ کام کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو. پھر تم کرو گے نا چھوٹی موٹی باتیں کنٹرول تو ہو جائیں گی. سارے انڈیا میں بھی وہ کنٹرول کرتا ہے مودی. چائنا نے پورا کمیونزم کے اندر پورا بہت بڑا کنٹرول کیا ہے میڈیا پہ، لیکن لوگوں کو خوشحالی دی ہوئی ہے نا بھائی. وہاں پہ تحریکیں اس لیے نہیں ہوتی بلکہ مودی اب 4تھی دفعہ جیتے جا رہا ہے. ہر بار مودی سرکار، بار بار مودی سرکار. تو بھائی بات یہ ہے کہ کچھ کر رہے ہیں نا عوام کے لیے. اب عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، عوام کو سیاست سے دلچسپی ختم ہو جائے گی. یار مسائل بہت ہیں لوگوں کے، اپنے گھریلو مسائل بہت ہیں، روزگار کے مسائل بہت ہیں، بچوں کے مسائل بہت ہیں، سماجی مسائل بہت ہیں. تو وہ ان کو پہلے اقتصادی مسائل سے نکالیے، ان کو دیجیے کچھ تاکہ وہ دوسری طرف سوچیں، گھومنے پھرنے کا سوچیں، کچھ اور کرنے کا سوچیں، کاروبار بڑھانے کا سوچیں، تعلیم کے بارے میں سوچیں. لیکن آپ ان کو دیتے نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو وہ بندہ روڈ پہ ہی آئے گا. پھر ضبط بندی کو کہتے ہیں. پھر تو یہ ہوتا ہے جتنی آپ ضبط بندی کرتے ہیں اتنے سینہ بسینہ، سینہ گزٹ چلتا ہے، سینہ بسینہ باتیں آگے چلتی ہیں.
اور پھر وہ دوسرے انداز میں آتی ہیں، آپ الف کرتے ہیں وہ یہ تک کی کہانی بن جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، تاریخ نے یہ ہمیشہ سبق سکھایا ہے کہ پہلے لوگوں کو خوش کر دو، اس کے بعد جو چاہے کرو، لوگ نہیں بولیں گے۔ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ امریت ہے، منی ماشاء اللہ ہے، جمہوریت نہیں ہے، فلاں ہے، آواز بند کی جا رہی ہے، پریس کو آزادی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ چائنا میں بڑی سختی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوشحالی ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا ملک طاقتور بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو خوشحالی دے دو، لوگوں کو بہت ساری پابندی بھی لگا دو، پرواہ نہیں، لیکن پابندی بغیر خوشحالی کے تو انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کون لوگ مشیر ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو رائے دیتے ہیں کہ یار پہلے تاریخ کو پڑھیے، انقلاب فرانس کو پڑھیے، انقلاب برطانیہ کو پڑھیے، انقلاب چین کو پڑھیے، انقلاب ایران کو پڑھیے۔ آپ پڑھیے تاریخ کے اور آپ پلٹتے جائیے، آپ کو پتہ لگے کہ ہوتا کیا ہے، کیسے انقلابات آتے ہیں یا کیوں آتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، بڑے بڑے ملک کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ تو خدا را عقل کے ناخن دیجیے، کچھ ایسی باتیں مطلب کر کے جائیے جس سے ملک کے مسائل حل ہوں۔ جب تک نہیں اجازت دیجیے، میں خیال کچھ باتیں اگر میں نے چھوڑ دی تو کوئی بات تھی، مائنر سی باتیں تھیں، کیونکہ اصل بات تو وہی ہے کہ انسان اور مسائل اور پاکستانی قوم کے مسائل یہ حل ہو جائیں تو سارا مسئلہ یہیں پہ آگے رک جاتا ہے، باقی تو چلتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔